نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورہ فاتحہ تلاوت کرنے والا جب تلاوت کر فارغ ہو تو تلاوت کرنے والے کے لیے اور سورہ فاتحہ سننے والوں کے لیے آمین کہنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے تو اس کے بارے میں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس آمین کہنے کے احکام کیا ہیں تو اس کے بارے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آمین کے معنی ہے کہ قبول کر یا ایسا ہی کر، یہ معنی آمین کے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے آمین کا تو یہ ایک دعا ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حضور سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ آمین جو ہے یہ ایسی ہی ہے سورہ فاتحہ کے لیے کہ جیسے کہ مہر ہوا کرتی ہے۔ تو یعنی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمین اللہ رب العالمین کی مہر ہے، اور جب تک مہر نہ لگی ہو کسی لفافے پر تو وہ لفافہ یا کتاب یا کوئی بھی چیز جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جس لفافے پر مہر لگی ہوتی ہے اور جس کی طرف اس لفافے کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس لفافے کو کوئی نہیں کھول سکتا ہے، تو یہ مہر کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آمین جو کہ مہر قرار دی گئی جیسے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمین جب کہہ دی جائے گی، جس دعا کے آخر میں آمین کہہ دی جائے گی تو یہ بالکل مہر کی طرح ہے، یعنی یہ دعا ضائع نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ضائع نہیں ہوگی، قبولیت کے زیور سے آراستہ ہوگی، مگر دعا اگر اللہ رب العزت کی منشا اور اس کے ارادے کے خلاف ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی ہے، اس کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنی سمجھ اور اپنے جو ہے وہ خیال کے مطابق جو دعا کرتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی کہ جس دعا کا وہ بارگاہ رب العزت میں سوال کر رہا ہے یا عرض کر رہا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو عطا نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کے بدلے اور کچھ عطا فرما دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ دعا گویا قبول ہوئی۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے، آخرت میں اس دعا کا صلہ اور اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے دوسرے کرم سے اور اپنی مہربانی سے نواز دے گا۔ تو یا وہ دعا جو کر رہا ہوتا ہے بندے کے حق میں وہ دعا اچھی نہیں ہوتی ہے، یا وہ دعا جو ہے جس چیز کا وہ سوال کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں آئندہ کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہے، تو یا اس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر وہ عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا اس کے لیے اس وقت وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے بظاہر، لیکن آئندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے عوض جو ہے اور کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال مسلمان کی دعا جو ہے اگر وہ جائز ہے تو یعنی وہ مقبول ہی ہوتی ہے، وہ رائے گاہ نہیں ہوتی ہے، اس کا انعام و اکرام مل جاتا ہے۔ حضرت فناری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ فاتحہ کی
تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جب آمین کہہ دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں اس کو کھول نہیں سکتا ہوں، میں اس کو توڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے گویا کہ آمین کی فضیلت ہے، اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے مسلمانوں کے مجمع میں کرنا بہت بہتر ہے، اس لیے کہ دعا کرنے والا جب دعا کرے گا تو سننے والے جو ہیں وہ آمین کہیں گے، تو اس مجمع میں سے آمین کہنے والوں میں سے کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو سب کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور پھر دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا جو ہے وہ دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو اس لیے جب دعا کی جائے تو اس میں سننے والوں کو آمین کہنا چاہیے، اور یہ اس لیے بھی کہ دعا میں بھی شریک ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں کی دعا بن جاتی ہے، تو جب بارگاہ خداوندی میں سب مل کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے کی دعا تو قبول فرما ہی لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ کے حضور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، کہ بے شک تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی، مستجاب ہو گئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ آمین کہہ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہے، وہ بھی دعا میں شریک ہوتا ہے، تو اس لیے آمین کہنا چاہیے۔ اور جہاں تک جو ہے یعنی آمین کے بارے میں احکام ہے تو وہ یہ ہے کہ آمین جو سورہ فاتحہ کے آخر میں کہی جاتی ہے تو یہ دعا ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ دعا ہے، اور اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا، اور انہوں نے جو عمل کیا ہے اس پر دعا کی حیثیت سے عمل فرمایا ہے، اور وہ بھی اس کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ اور مسلمانوں کا جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ اب تک جو ہے آمین کے بارے میں سب اتفاق کرتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ یہ دعا ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں تک اس کے مسائل کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو مقتدی جو ہے وہ آمین کہے، لیکن یہ آمین جو ہے آہستہ کہی جائے گی۔ فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اب فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کا مقتدی کا موافق ہونا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت میں فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت چاہیے، اور فرشتے کس طرح سے آمین کہتے ہیں؟ آہستہ سے کہتے ہیں، کوئی سنتا بھی نہیں ہے، تو جب آہستہ آمین کہی جائے گی تبھی فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہوگی اور گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اگر بلند آواز سے کہی گئی تو پھر تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو ہے موافقت نہیں ہو بلکہ تو مخالفت ہو گئی کہ فرشتے تو آہستہ ہی سے جو ہے آمین کہتے ہیں، تو اس لیے آہستہ آمین کہنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں نے پڑھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو بہت آہستہ سے آمین کہا۔ اخفا صوتہ بہا، حضور نے اپنی آواز آمین میں پست کی اور دھیمی کی، یعنی بہت آہستہ سے آمین کہا۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی گئی ہیں اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ امام 4 چیزیں جو ہے وہ آہستہ کہے گا۔ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسرے سبحانک اللہم، اور چوتھے جو ہے وہ آمین۔ تو یہ 4 باتیں ہیں کہ جو آہستہ کہی جائیں گی اور اس کے علاوہ یعنی بلند آواز سے نہیں کہی جائیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت وائل سے کتب حدیث میں یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آمین آہستہ کہا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ آمین 4 باتیں، امام جو ہے وہ 4 باتیں آہستہ کہے گا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور ربنا لک الحمد اور آمین، تو یہ آہستہ کہی جائیں گی، لہذا مسنون یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آمین جو ہے یہ ایک دعا ہے، تو اس کے علاوہ غور فرمائیں کہ نماز میں جو دعائیں ہیں وہ آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ دعائے قنوت کو آپ دیکھیے کہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بعد جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اتحیات سے فارغ ہو کر، تو درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آہستہ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ بہرحال یہ دعائیں جتنی بھی ہیں نماز میں آہستہ پڑھی جاتی ہیں، تو اب آمین بھی جو ہے وہ آہستہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اب بعض روایتیں جن میں کہ آمین کے بارے میں دوسرے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ جناب کہتے ہیں کہ بلند آواز سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی جو ہے جہر سے آمین کہنے کے ہوں، بلند آواز سے آمین کے پڑھنے کے ہوں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ صرف ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ومد بہا صوتہ، اور اپنی آواز کو اس آمین کے ساتھ دراز کیا۔ اب مدہ کے معنی جو ہے وہ دراز کرنے کے ہیں، لمبے کرنے کے ہیں، جہر کے اور بلند آواز کرنے کے نہیں ہیں۔ کسی نے اس کے معنی جو ہے جناب وہ بلند آواز کے کر دیے، تو یہ معنی ہی نہیں ہے مدہ کے۔ اب ہم یعنی آپ جو ناظرہ پڑھے ہیں، آپ نے جو ہے وہ استاد سے سنا ہوگا بھائی یہاں پر مد کرو یعنی کھینچو، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، اگر وہاں اولئک پڑھ دیں تو استاد فوراً کہے گا تم نے مد نہیں کیا، تو مد کے معنی تو کھینچنے کے ہیں، لمبے کرنے کے ہیں، دراز کرنے کے ہیں، بڑھانے کے ہیں، نہ کہ جو ہے چہر کرنے کے، نہ کہ بلند کرنے کے۔ یہ حد ہو گئی، یہاں تک کہ جناب انہوں نے اتنا مبالغہ کیا بلند آواز سے آمین کہنے کے لیے کہ جناب اتنی زور سے عہد نبوی میں آمین کہی جاتی تھی کہ مسجد جو ہے وہ گونج جاتی تھی۔ یعنی عقلی طور پر بھی اگر آپ اس جملے پر اور اس بات پر غور کریں تو یہ بالکل صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یعنی عہد صحابہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں، پھر اس کے بعد جو ہے تابعین کے دور میں جو مسجدیں تھیں یا جو عمارتیں تھیں، جو گھر بنتے تھے، وہ لنٹر کے تو ہوتے ہی نہیں تھے، چھپر کے ہوتے تھے، ان پر کھجوروں کی جو ہے وہ شاخیں ڈالی ہوتی تھی، چٹائیاں ہوتی تھی، تو جب اس قسم کی مسجد ہو تو اس میں آواز گونجے گی۔ آواز تو وہاں گونجتی ہے جہاں جو ہے یعنی عمارت ٹھوس ہو، چھت جو ہے وہ بڑی جو ہے یعنی ٹھوس قسم کی ہو، جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں کہ لینٹر کی ہوتی ہے تو جب اس میں البتہ آواز گونجتی ہے، لیکن جھوپڑی میں اگر آپ دیکھیں، اس کا تجربہ کر لیں کہ جھوپڑی میں جا کر آپ ذرا زور سے بولیں تو کہیں آواز جو ہے وہ نہیں گونجتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی درست نہیں ہے کہ مسجدیں گونج جاتی تھی، تو حضور کے زمانے میں چھپر کی مسجد ہوتی تھی تو گونجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نقلی طور پر بھی عقلی طور پر بھی جو ہے یہ بات جو ہے بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آمین جو ہے وہ آہستہ کہنے کے لیے جو ہے دلائل پیش کیے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں یہی ہمیں مسئلہ بتایا ہے کہ جب امام والضالین کہے گا تو مقتدی جو ہیں وہ آمین کہیں گے، لیکن آہستہ کہیں گے، اور یہ بالکل یعنی حدیث کے بھی مطابق ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ حدیث مان بھی لیں کہ جس میں جو ہے اس طرح سے کھینچ تان کر بلند آواز سے آمین کہنے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کیا گیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیثیں منسوخ ہیں، اور آہستہ کہنے والی حدیثیں جو ہیں یہ ناسخ ہیں، اور ان حدیثوں کی تائید قرآن کریم سے بھی ہو رہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
کیا، اپنے پروردگار سے دعا کرو آہذاری کرتے ہوئے اور بہت ہی پست آواز میں، دھیمے اور آہستہ سے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے محبوب تم سے یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، تو آپ کہہ دیں ان سے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ فإنی قریب، کہ میں تو اپنے بندے سے قریب ہوں۔ اور جیسا کہ مشہور آیت ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو بتلایا اس میں یہ جا رہا ہے کہ پکار کر تو اور چیخ چیخ کر تو اس سے جو ہے مانگا جائے یا اس سے سوال کیا جائے کہ جو قریب نہیں ہے، جو دور ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ چیخنے کی تکلیف جو ہے گوارا نہ کرے، کیونکہ جس ذات سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے وہ ذات تو اس کے بہت ہی قریب ہے، لہذا وہاں چیخنے کی اور بلند آواز سے جو ہے اس طرح سے سوال کرنے کی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ذات تو قریب ہے، لہذا اس سے جو ہے وہ آہستہ ہی سے سوال کیا جائے۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں ان احادیث کی بھی تائید کر رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ یعنی آواز پست طریقے سے اور دھیمے سے آمین کہنے کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بارے میں جو مسائل اور جو توضیح اور تشریح اور تفسیر تھی وہ مکمل ہو چکی۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔